اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں خلیفہ بلا فصل پیکر صدق و وفا مجسم اخلاص حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل اور مناقب کے متعلق 20 آیات نازل فرمائی ہیں۔ اگر عمومی آیات کا ہم اس کا شمار کریں تو وہ سینکڑوں کی تعداد میں پہنچتی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن آیات میں عمومی طور پر صحابہ کرام کے فضائل بیان کیے، ان میں سر فہرست ان فضائل کی حقدار جو ہستی ہے وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے۔ عمومی آیات جیسے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل اولئک اعظم درجۃ من الذین انفقوا من بعد وقاتلوا وکلا وعد اللہ الحسنی۔ اس میں اللہ رب العزت نے صحابہ کرام کو دو طبقات میں تقسیم کیا، ایک وہ جنہوں نے فتح مکہ سے پہلے خرچ کیا، قتال کیا، ایک وہ جنہوں نے فتح مکہ کے بعد خرچ کیا، قتال کیا۔ قرآن فرماتا ہے کہ پہلوں کے درجات، پہلوں کے مراتب، پہلوں کے مقام دوسروں سے بہت بلند ہیں، بہت بلند ہیں، لیکن اللہ نے سب سے جنت کا وعدہ فرما لیا ہے۔ اب یہ صحابہ کرام کی منقبت میں ایک عمومی آیت ہے، لیکن اس میں سر فہرست جو ہستی مراد ہے وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ اسی طرح اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں سابقون اولون کے ساتھ جو وعدہ فرمایا اپنی رضا کا، والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم باحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، تو اس میں جو اللہ رب العزت نے سابقین اولین مہاجرین اور انصار کے لیے اپنی رضا کا مجدہ سنایا ہے، ان میں بھی سر فہرست حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ پھر اسی طرح اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں جو ارشاد فرمایا لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ بعث فی لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ، کہ بے شک اللہ ان مومنین سے راضی ہو چکا ہے جنہوں نے محبوب تمہارے ہاتھ پہ درخت کے نیچے تمہارے دست مبارک پہ بیعت کی۔ اب اس میں بھی حضرت ابو بکر صدیق شامل ہیں، تو ان کے لیے اللہ کی رضا کا اعلان ہے۔ پھر اسی طرح اللہ رب العزت نے جتنے صحابہ کرام کے فضائل بیان کیے، الزمہم کلمۃ التقوی وکانوا احق بها واہلها، کہ وہ اس کے زیادہ حقدار تھے اور اللہ نے کلمہ تقوی کا کلمہ ان کے لیے لازم فرما دیا۔ تو ان تمام عمومی آیات کا اگر شمار کیا جائے تو وہ 20 نہیں سینکڑوں کی تعداد میں پہنچتی ہیں، لیکن قرآن مجید فرقان حمید میں تقریباً 20 سے زیادہ آیات ایسی ہیں جو خاص سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق نازل ہوئیں، حتیٰ کہ ان میں سے کچھ آیات ایسی ہیں جن کے متعلق پوری امت کا اجماع ہے، پوری امت کا اتفاق ہے کہ وہ آیات اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں نازل فرمائی، تو جن کی شان رب العالمین اپنے کلام کے اندر، لا ریب کلام کے اندر، آفاقی کلام کے اندر، عالمگیر کلام کے اندر، ابدی کلام کے اندر، قرآن مجید کے اندر فرمائے، جس کی قیامت تک شرقاً غرباً تلاوت کی جائے گی اور اس کے معانی مفاہیم اس سے اخذ کیے جائیں گے اور اس سے رشد و ہدایت حاصل کی جائے گی۔ جس کتاب کے اندر جس کو اللہ نے منبع رشد و ہدایت بنایا ہے، اللہ رب العزت اگر حضرت صدیق کی شان میں آیات نازل فرمائے تو جو بندہ حضرت صدیق سے بغض رکھے، کینہ رکھے، عداوت رکھے، تو یقیناً وہ قرآن مجید فرقان حمید کی مخالفت کر رہا ہے۔ اب چند آیات میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں۔ تو پہلی قسط میں اللہ رب العزت نے قرآن مجید کی سورۃ الزمر کی آیت نمبر 33 میں ارشاد فرمایا والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون۔ اللہ فرماتا ہے وہ جو سچ لے کر آئے اور جس نے اس سچ کی تصدیق کی وہی لوگ متقی ہیں۔ یہاں پڑھ کے دیکھیں آپ امام فخر رازی کو،
تفسیر نصفی پڑھ کے دیکھیں، دیگر درجنوں کی تعداد میں تفاسیر کے اندر موجود ہے کہ یہاں پر والذی جاء بالصدق سے مراد نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس ہے، جو سچ لے کر آئی قرآن کی صورت میں، اسلام کی صورت میں، اپنی نبوت اور رسالت کی صورت میں، وصدق بہ، اور جس نے اس سچ کی تصدیق کی، اس سے مراد حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ اور اللہ فرماتا ہے اولئک هم المتقون، وہی لوگ متقی ہیں۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قرآن مجید میں اس سچ کا تصدیق کنندہ قرار دیا گیا کہ جو سچ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام لے کر آئے، اور اسی لیے آپ کو صدیق کہا گیا، یعنی آپ نے سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کی بلا تأمل، بلا تردد اور بلا کسی پس و پیش کے اور شک اور شبہ کے سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کی ہر مرحلے میں تصدیق فرمائی۔ حضرت مولا مرتضیٰ علی شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم کا فرمان ہے، المعجم الاوسط میں بھی ہے، اور امام حاکم نے المستدرک میں نقل کیا کہ اللہ رب العزت نے صدیق کا جو لقب عطا کیا ہے حضرت ابو بکر کو، تو یہ آسمانوں سے نازل ہوا ہے، یہ کسی مخلوق نے نہیں دیا، بلکہ مولا علی فرماتے ہیں یہ خود اللہ رب العزت نے نازل فرمایا ہے۔ تو یہ آپ کی بہت بڑی شان ہے، بہت بڑی کرامت ہے، اور جب آپ صدیق ہیں تو قرآن نے بیان کیا من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، کہ مقام نبوت کے بعد جو مرتبہ ہے وہ مقام صداقت کا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں حضرت سیدنا صدیق اکبر کی محبت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔